ان لوگوں کے برے نام ہوتے تھے کہ ان کا گاؤں کا نام ان کی وجہ سے بدنام ہوتا، ایک برے کی وجہ سے، باقی اچھائیوں کا دور ہوتا تھا۔ اور آج جو ہے وہ اچھا ڈھونڈنا مشکل بن گیا۔ تو میں اور میرے ساتھ بیٹھ کے آج کے اجتماع میں شریک ہونے والوں، ہمیں یہ طے کر کے اس مجلس میں اٹھنا ہے کہ ہم نے زندگی میں جھوٹ کے قریب نہیں جانا۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر دے، آخر بشر ہی تو ہے۔ تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ طے ہے کہ مومن اور جھوٹا یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ہم کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کاروبار ہی نہیں چلتا، جھوٹ نہ بولے تو سودا ہی نہیں بکتا۔ میں کہتا ہوں جاپان والے پوری دنیا میں بیچ رہے ہیں، بغیر جھوٹ کے بیچ رہے ہیں، ہمارا ہی نہیں بکتا۔ ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے جھوٹ بولنا ہے، تو لہٰذا ہم اس نحوست میں گھیر دیے گئے۔ تو اپنی زندگی میں سچ کو ایسے داخل کریں کہ کوئی جھوٹ کو آپ کی طرف منسوب بھی نہ کر سکے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے، الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ تو صحابہ نے کہا بلا، کیوں نہیں حضور، ارشاد فرمائیے۔ تو آقا کریم نے فرمایا سب سے بڑے گناہ جو ہیں، جو کبیرہ گناہوں میں بھی اکبر ہیں، وہ 3 ہیں۔ کون کون سے؟ الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی معافی بھی نہیں، سب سے بڑا گناہ یہ ہے۔ دوسرا بڑا گناہ عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ کبیرہ گناہوں سے میں بھی اکبر الکبائر ہے۔ یہ 2 گناہ بیان کرنے کے بعد اب تیسرا بیان کرنے لگے، وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا، حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے تو حضور نے ٹیک چھوڑ دی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی بڑی اہم بات ارشاد فرمانے لگے۔ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا، حضور ٹیک لگائے بیٹھے، اور یہ پہلی 2 چیزیں ایسے بیان کرتے ہیں، حالانکہ وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، لیکن تیسری چیز بیان کرنے لگے تو حضور نے ٹیک چھوڑ دی، اور پھر فرمایا الا وقول الزور، سن لو، اکبر الکبائر میں تیسرا بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے۔ پھر فرمایا الا وقول الزور، سن لو، جھوٹ بولنا ہے۔ پھر فرمایا الا وقول الزور، سن لو، جھوٹ بولنا ہے۔ حضور فرمائے جا رہے تھے اور بار بار یہی کہے جا رہے، اور ٹیک چھوڑ دی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آرزو کر رہے تھے کاش کہ حضور سکوت اختیار فرمائے، یعنی حضور مشقت میں ہیں کہ بار بار بیان فرما رہے ہیں، اور ہم عرض گزار تھے، ہمارے رویے، ہمارے چہرے کے، اور آرزو کر رہے تھے کہ حضور ہمیں سمجھ آ گئی جو آپ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں، جھوٹ کی برائی کیا ہے اور یہ کتنا برا کام ہے ہمیں پتہ چل گیا، لیکن حضور بار بار فرمائے جا رہے تھے، اور ہم آرزو کر رہے تھے کہ حضور اب سکوت فرماتے ہیں، اب سکوت فرماتے ہیں، لیکن آقا کہیں فرمائے جا رہے تھے سن لو اور جھوٹ بولنا، سن لو اور جھوٹ بولنا، سن لو اور جھوٹ بولنا۔ اور آج ہم جھوٹ کو تو ایک بائیں ہاتھ کا کھیل سمجھا ہے، بلکہ اس کو ہم نے باقاعدہ فن قرار دے دیا ہے۔ جو اچھا جھوٹ بول لیتا ہے، بڑی صفائی سے جھوٹ بول لیتا ہے، بڑے مکارانہ انداز سے بات کر لیتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ دانش و بینش کا کوئی بہت بڑا حوالہ ہے، جبکہ جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ بلکہ سنیے ایک صحیح حدیث، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، اس عفونت کی وجہ سے اللہ کے نورانی فرشتے جو رحمت لے کے آتے ہیں وہ بدبو میں آگے نہیں بڑھ پاتے، 1 میل پیچھے ہٹ جاتے۔ اب مجھے بتائیے کہ جس گھر میں باپ بھی جھوٹ بول رہا ہو، ماں بھی جھوٹ بول رہی ہو، بیٹے بھی، بہویں بھی، بیٹیاں بھی، اس گھر سے تو جو ہے وہ ببو کے اٹھ رہے ہوں گے بدبو کے، تو فرشتے کتنے میل دور ہو چکے ہوں گے۔ جنہوں نے رحمت کی ڈلیوری لے کے آنی ہے، جنہوں نے رحمت کا پارسل لے کے آنا ہے، وہ تو باہر کھڑے ہیں رحمت کا پارسل لیے، اور آگے بدبو گلیوں میں اتنی ہے کہ آگے آ نہیں پاتے۔ اور ہمارے گھر میں کیا ہوئی نحوست، ہم نے اس کا حل کیا نکالا،
ہم نے کہا کہ برکت اٹھ گئی، نحوست ہی نحوست ہے، شاید کسی نے تعویذ ڈال دیا، شاید کسی نے کالا جادو کر دیا، شاید کسی نے بندش کر دی ہے۔ اور اب بھاگے ہم عاملوں کے پاس، اور عامل صاحب تو ٹھیا لگا کے بیٹھے اسی لیے تھے کہ کوئی گاہک آئے اور میری بھی روزی روٹی چلے۔ اس نے کہا تم تو وقت پہ آگے ہو، ورنہ یہ تعویذ چل جانے تھے، یہ جادو جو تھا اس نے اتنا نقصان کرنا تھا، 7 نسلیں برباد ہو جاتی تھیں۔ تم تو اچھے وقت پہ آگے ہو، اب تم 7 اتوار آنا اور کالے رنگ کا بکرا لے کے آنا، یہ کرنا وہ کرنا، اس نے چکروں میں ڈال دیا۔ اصل گھر میں جو نحوست ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ جو رحمت لے کے اس کے حصے کی فرشتے آئے تھے، جھوٹ کی وجہ سے دور کھڑے، شہر سے باہر کھڑے، اندر آ نہیں پا رہے، عفونت کی وجہ سے، بدبو کی وجہ سے، تعفن کی وجہ سے۔ اس کا حل ہمارے پاس ہے کہ ہم اپنے گھر سے جھوٹ کی بدبو دور کریں اور سچائی کا چھڑکاؤ کریں، تو وہ فرشتے جو ہمارے حصے کے بہت سارے پارسل لیے کھڑے ہیں وہ ہمارے گھر میں دے کے جائیں، ہمارے گھر میں برکت ہو۔ ہم اس مصیبت کی وجہ سے ایک نئی مصیبت میں پھنس گئے، اور میں آپ کو سچ کہوں، میں اپنے بھی خفا مجھ سے ہے، بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کن۔ آپ کہیں گے نا کوئی 100 میں سے 10 صحیح ہوں گے، میں نہیں 10 صحیح مانتا، 100 میں سے شاید کوئی ایک ہو جو اللہ کے مخلوق کی اس معاملے میں جو عملیات کا باب ہے صحیح رہنمائی کرتا ہے، ورنہ ہم نے تو شاید بہت کم دیکھا۔ دل دا محرم کوئی نہیں دیکھا، جو دل دا محرم کوئی نہیں ڈٹھا، جو ڈٹھا سو غرضی۔ تو یہ غرض کے بندے جو اپنی ضرورتیں آپ کی مجبوریوں سے اور آپ کو ذوف الاعتقاد میں مبتلا کر کے آپ سے مجبوریاں دے رہے ہیں، اور معاذ اللہ استغفر اللہ بہت سارے عاملین ایسے ہیں کہ جن کے پاس وہ جنتر منتر تو ہیں ہی شرکیہ، تو عام لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے۔ تو اب یہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے ایسی نحوستیں بے برکتیاں اتری۔ دیکھو مال کی کثرت کوئی چیز نہیں ہوتی، مال کی برکت کوئی چیز ہوتی ہے۔ ہم کثرت کی طرف دوڑ رہے ہیں، برکت کی طرف نہیں دوڑ رہے ہیں۔ جھوٹ بول کے سودا بک جائے گا، جھوٹی قسم کھا کے سودا بک جائے گا، پیسے بہت زیادہ آ جائیں گے، لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی، کثرت ہو جائے گی۔ سچ بول کے اگر سودا کم بھی بکا، 2 آنے بھی ملے، وہ برکت والے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں برکت کا طالب ہونا چاہیے، کثرت کا طالب نہیں ہونا چاہیے۔ کثرت والوں کی تو مذمت کی گئی ہے الہاکم التکاثر کے ساتھ، لیکن جو برکت والے ہیں ان کی مذمت نہیں کی گئی۔ برکت والا مال اللہ کی رحمتوں کے حصول کا ضامن اور ذریعہ بنتا ہے۔ تو کہا وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور سچ کا انداز دیکھیے۔ اللہ کے محبوب نے جب کوہ صفا پہ صنادید قریش کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ اے لوگوں، اگر میں کہوں پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں طاقت و تاراج کر دے گا، تو میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھیں گے، نظر آ گیا تو فبے گا، نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو، آپ کی صداقت پہ اتنا ہی۔ اللہ اکبر، یہ ہوتی ہے سچائی، یہ ہوتا ہے اعتبار۔ اور اللہ کے محبوب کو جب شہید کرنے کے لیے حضور کے گھر کا گھیراؤ ڈالا ہوا تھا، تاریخ سے پوچھیے ان کی امانتیں حضور کے گھر میں پڑی، یہ ہوتی ہے دیانت۔ اور پھر نبی رحمت جن کو شہید کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ ان مشکل حالات میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھ کے ان کی امانتیں دے کے تم بھی مدینے چلے آنا۔ جو جان کے دشمن ہیں اور شہید کرنے آئے ہیں، خیال ہے کہ ان کی امانتیں ضائع نہ ہوں، اور حضرت علی صبح اٹھتے ہیں، ان کی امانتیں لوٹاتے ہیں اور مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینے آتے ہیں۔ یہ ہے کردار، یعنی جو جان کے دشمن ہیں ان کی امانتیں بھی حضور کے گھر پڑی ہیں، حضرت علی کو کہا ان کی امانتیں لے کے آتے ہیں۔ کردار تو اسے کہتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے پوری دنیا کے اوپر اسلام کے پیغام کو پہنچایا۔ 63 سالہ کل زندگی تھی حضور کی، پہلے 40 سال تک اعلان ہی نہیں کیا حضور،
آخری 23 سال حضور علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کی، تو وہ جو پہلے 40 سال تھے وہ حضور نے اپنا کردار لوگوں کے سامنے دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 1 گھنٹے کی تقریر سے لوگوں کو پورا دین دے دے،